بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم آیت نمبر 5 کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ اور تفسیر پہلے پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک اس کا لفظی آیت کی جو ہے ہم پہلے اس کی لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کا بامحاورہ پھر تفسیر۔ اولئک کا لفظی مطلب ہے یہ لوگ۔ اولئک جو ہے اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بیسیکلی وہ ہوتا ہے وہ۔ تو یہاں پر یہ لوگ کیوں انہوں نے مراد لیا کہ پیچھے جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ صفتیں جو تمام بیان ہوئی مومنوں کی، تو اس کی طرف اشارہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے وہی لوگ، تو وہی لوگ اور یہی لوگ ایک ہی مطلب ہے، تو اولئک کا مطلب یہی لوگ کر دیا گیا، یہ لوگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس کا جو مطلب ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ، علی پر، ہدن ہدایت پر، علی ہدن ہدایت پر، من سے، ربہم اپنے رب، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واو کا مطلب اور، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس کی تفسیر پڑھتے ہیں ہم آج۔ اس کی تفسیر میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب فرماتے ہیں، یہ میں نکالتا ہوں، یہ جو تمام صفات بیان ہوئی کہ والذین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں جو پیچھے بیان ہوئی، وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، کامل کامیابی ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہوگی۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہر حال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا اگرچہ عذاب نار کے بعد۔ تو اصل جو ہے، اصل کامیابی، اصل فلاح وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اگرچہ کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کر جنت میں جائے گا، تو اصل فلاح وہ پائے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو
یہ جو بیان کیا گیا کہ یہی لوگ صرف فلاح پائیں گے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی لوگ پائیں گے، بلکہ متقین کو اصل جو متقین ہیں اور جن کی صفات بیان کی گئی الذین یؤمنون، متقین میں وہ تمام کی تمام صفات پائی جاتی ہیں، تو متقین میں یہ کامیابی کامل طور پر پائی جاتی ہے، ان میں مکمل طور پر یہ کامیابی پائی جاتی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں گناہگار ہیں ان کو بھی فلاح ملے گی، کیونکہ ایک نہ ایک دن وہ جب عذاب اپنا پورا کر لیں گے اس کا پیریڈ، تو پھر وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضرور داخل ہوں گے۔ تو اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے اور کامل کامیابی متقین کو ہی حاصل ہے۔ آگے جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اچھا، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، الذین وہ جو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے، با محاورہ میں یہی استعمال ہوتا ہے۔ کفرو کفر کیا، یہ کفر کیا ان سب نے، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو کفر کیا ان سب نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، ٹھیک ہے، سواء کا مطلب ہوتا ہے برابر، علیہم ان پر، انذرتہم، آ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، انذرتہم کیا آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسے کہ انگلش میں اور استعمال ہوتا ہے، اور آر، اور یہ یا اس کا مطلب ہوتا ہے ام یا لم، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہ، تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، ہم انہیں، لا یؤمنون لا نہیں ہے، یؤمنون وہ ایمان لانے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بامعنی ترجمہ یہ ہوگا، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، کون سے لوگ، جنہوں نے کفر کیا، ان کے اوپر یہ کوئی برابری نہیں ہے کہ مثلا کہ ان کے لیے تمام چیزیں برابر ہیں، ڈرنا اور نہ ڈرانا، ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں چیزیں برابر ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں کہ ڈیٹ ہیں سب سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈراتے رہیں چاہے نہ ڈرائیں، تو وہ ایمان لائیں گے نہیں۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ان مشرکین کے بارے میں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر اور یہ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے یہ باتیں بیان کی، یہ تمام چیزیں، اور مشرک تھے جو یہودی اور عیسائی، یہ مشرک، یہودی اور عیسائی، یہ تین کیٹیگریاں علیحدہ علیحدہ ہے۔ مشرک وہ ہے کہ جو اللہ کو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ مشرک لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ اچھا، تو ان کے جو کفر کی ڈٹھائی ہے، ان کا ڈھیٹ پن ہے، جو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، وہ ایمان لے کر ہی نہیں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی ہیں، آگے جو بیان کریں۔ تو مفتی صاحب جو ہے اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی اس حصے میں، ان الذین کفروا سواء علیہم کی تفسیر میں، کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہے، دین کی پہچان رات سے ہے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اہل ایمان کی پہلے نشانیاں بیان کی گئی، اہل ایمان یہ ہیں، متقین
وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقات کرتے ہیں، پھر وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں پہلے اچھائی کی پہچان کرا دی. ٹھیک ہے، تو اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو برائی سے کس طرح ہوتی ہے کہ اگر بندہ برائی کرتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے، اصل برائی جب بندہ کرتا ہے تو اس وقت اس کو پہچان ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اسی لیے جو اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ بے شک وہ لوگ ان کے اوپر برابر ہے کہ ان کو آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لیں گے. تو یہ ان کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا. پھر یہ بھی فرمایا کہ آگے جو ان کے عذاب کا ذکر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تمام چیزیں ان کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ جو چیز بیان کی گئی ہے یہ ایک چیز سمجھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اچھائی کی طرف رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اشارہ دے رہا ہے یہ چیز بیان کر کے. پہلے اچھائی بیان کی گئی ہے، پھر کافروں کے جو افعال ہے اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو ڈرانے اور سمجھانے کے لیے کہ جو اہل ایمان ہے وہ اپنے ایمان پر ثابت کر رہے ہیں تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے. کافروں اور منافقوں کے افعال کا ذکر کیا کہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے کہ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے، احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں. ٹھیک ہے، وہ ابو جہل جو ہے وہ تو آخر تک کہتا رہا کہ میں اپنے جو ہے وہ خاندان میں کیسے منہ دکھاؤں گا اگر میں ایمان لے آؤں گا. تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی علم میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس لیے پہلے بیان کر دیا کہ آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ، تو یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی. یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا اس کی تحقیر کرنا، یعنی کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور استہزاء کرنا. استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹھٹھا اڑانا. ٹھیک ہے، ضروریات دین میں سے. ٹھیک ہے، یہ جنت اور دوزخ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ دوست احباب جب بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں، محفل لگی ہوتی ہے، صحبت لگی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ضروریات دین کی اس کا بھی مذاق اور حقارت اس میں کی جاتی ہے. بعض اوقات جنت اور جہنم کے اوپر ایک دوسروں کو جھوٹیں ماری جاتی ہیں. تو یہ دیکھ لیں آپ بات ذہن نشین رکھیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا اس کو حقارت سے دیکھنا یا استہزاء یعنی مذاق کرنا کفر ہے. اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہیں. تو ان کا استہزاء، ان کا مذاق اڑانا اللہ کا مذاق اڑانا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ جو بندہ ان کا مذاق اڑائے گا وہ دین اسلام کا مذاق اڑائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک لے کر قیامت اور جنت و دوزخ، روزے، حج جو احکامات ہیں ان کا مذاق اگر اڑاتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑائے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاذ اللہ جو ہے وہ مذاق اڑائے گا. تو اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے، ایسی صحبت میں جہاں یہ بات کی جائے تو وہاں سے ان کو روکا جائے کہ یہ بات نہ کی جائے کیونکہ ایسا کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے، آگے عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ اوپر بیان کیا گیا نا کہ جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، تو عوام سے کیا مراد ہے؟ عوام سے وہ مسلمان مراد ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین اسلام کے وہ احکام جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، یعنی خاص میں علماء کرام بھی آ جاتے ہیں اور عوام میں جو عام عوام ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور مسائل علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں، تو اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں، ٹھیک ہے؟ مثلا کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ جو ہے وہ عوام میں داخل نہیں ہے، وہ خواص میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریت دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ مثلا کہ یہ اس سے کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ ضروریت دین جو ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن ایسے لوگ وہاں سے مراد نہیں ہے کہ جو جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگلوں میں جو رہتے ہیں جن کو صحیح طرح کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، یا وہ واقف ہوتے ہیں دینی اور ضروری مسائل سے، تو ایسے لوگوں پر شریعت کا قلم جو ہے وہ چپ رہتا ہے اور ایسوں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، لیکن جو اب کا دور ہے ہر انسان تک جو ہے وہ دین اور ضروریات دین کا علم پہنچ چکا ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، مثلا نبوت، نماز، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، روزے، جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں کا ہر ایک بندے کو، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، اگر نہ بھی پتہ ہو تو ضروریت دین اس پر لاگو ہوگی، کیوں کہ اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے اب آسان ذرائع موجود ہیں، نیٹ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر بندہ چلاتا ہے، تو اس کے اوپر اس کا عذر نہیں ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، وہ معلوم کر سکتا تھا، دوسری چیزیں وہ نکالتا ہے، کوئی بھی چیز کسی چیز کا بھی طریقہ کار دیکھنا ہو تو نیٹ کے اوپر سرچ کرتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن اس کا یہ عذر نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس یہ سہولت موجود تھی، تیرا عذر نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے وہ ضروریت دین جو ہے وہ اس کا انکار کرنے کے بارے میں اور اس کو سمجھنے کے بارے میں جو ہے وہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ضروریت دین سے ناواقفیت کا جو ہے وہ بہانہ نہیں بنے گا اس دور میں، ٹھیک ہے؟ البتہ ایسے لوگوں کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریت دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں۔ اچھا، جو لوگ جو ہیں وہ ناواقفیت رکھتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، جن کو ضروریت دین جو ہے وہ اس کا نہیں معلوم ہے، اگر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ ضروریت دین ہے، اب وہ اس کا انکار کرنے والے ہوں تو پھر وہ ان کے اوپر یہ احکامات نازل ہوں گے، کہ ان کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوں گے کہ یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو پھر یہ لاگو نہیں ہوں گے احکامات وغیرہ، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوئے ہیں، اس پر فضیلتیں بھی موجود ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، مثلا کہ کافی جو ہے وہ واقعات موجود ہیں، جس میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ حالیہ میں ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کراچی کا واقعہ ہے، تو وہ فوت ہو گئے، تو جب قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو انہوں نے کسی نے قرآن پاک کی آواز سنی، قرآن پاک، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ کس کی قبر ہے، اور جا کے پوچھا کہ اس کے گھر والوں سے کہ یہ بندہ کیا اعمال کرتا تھا، یہ بابا، یہ بزرگ جو ہیں وہ کیا اعمال کرتے تھے کہ ان کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ کوئی خاص عمل نہیں کرتے تھے، ان کو تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، لیکن ان کی قرآن پاک سے ایسی محبت تھی کہ یہ روزانہ قرآن پاک کھولتے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی پھیرتے رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے، لیکن اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے؟
ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ناواقفیت رکھتے ہوں تو ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اور ان سب پر وہ اجمالاً یعنی کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ آگے دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، پہلی بات جو ہے وہ ازلی کافروں کو اور کفر کی تعریف جو بیان کی گئی، اور اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی گئی۔ اب دوسری میں یہ بیان کریں گے ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان سے جو محروم ہیں کفار ہیں، اور ان کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ جو ہے وہ کفار ہیں، تو انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، ان پر دلیل قائم ہو جائے، کل یہ بات نہ کر سکیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں تبلیغ نہیں کی گئی، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ، یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ مومنوں کی صفات بیان تو کی گئی ہیں، لیکن کفار کو بھی اس سے تبلیغ کی گئی ہے، کفار کو اشارتاً تبلیغ کی گئی ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں وہ اس طرح کے ہیں تو ان کو فلاح اور کامیابی ملے گی۔ جو ایمان سے محروم ہیں کفار ہیں، وہ ان کو یہ تبلیغ کی جا رہی ہے تاکہ ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہیں تاکہ رسولوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ رسول بھیجے، ٹھیک ہے، خوشخبری دینے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان رسولوں کو بھیجنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالی لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ عذر کیا مطلب، کل کو یہ کوئی نہ کہہ دے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں، یا تیرا نبی ہمارے پاس نہیں آیا، یا کوئی ہم رسول نہیں آیا۔ تو رسول اور نبی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ وہ لوگوں تک اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّبْذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے ہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وہی بات بیان ہوگی کہ کافروں کو تبلیغ کیوں کی گئی، اس لیے کہ اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو رسول کے آنے سے پہلے کسی کو عذاب میں ہلاک کرتے تھے، تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا اور ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے، تاکہ وہ تیری آیتوں کی ہم پیروی کر لیتے۔ اگر وہ رسول آتا تو ہم کو بتاتا تو ہم جو ہے وہ تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول اسی وجہ سے بھیجے ہیں تاکہ وہ بہانہ نہ بنا سکیں۔ اچھا، نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اوپر تو فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لائیں گے نہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کر رہے ہیں، یہ سوال آتا ہے۔ پھر تبلیغ کرنا کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے رہے، تو اس کا یہی مطلب ہے اور اس کا یہی جواب ہوگا کہ
जो है उनके ऊपर दलील कायम हो जाए, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये भी फायदा हासिल हो जाता है कि उनको सवाब जरूर मिलेगा, ठीक है, मानते या ना माने हैं। तो मसलन कि अगर किसी को हम जो है वो नमाज का या किसी काम का कहते हैं, तो हमें उसका सवाब मिलेगा, चाहे वो अगला अमाल करता है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, या खुद बंदा जो है वो अमाल नहीं करता। ऐसे मसलन कि मैं जो है वो अक्सर जो है वो कह देता हूँ कि ये काम करो ये करो, लेकिन वो खुद मैं नहीं करता। मसलन कि नफली रोज़ों के बारे में या इस तरह की इबादत के बारे में आपको बताता रहता हूँ, मसलन कि नफली इबादत करो, रोज़ा रखो, ये जो नफली जो है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर अगर मैं नहीं कर रहा, करने तो चाहिए मुझे भी, लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा तो मुझे आप तक पहुंचाने का सवाब मिल जाएगा। अगर आप करेंगे तो मुझे मेरे लिए सदका होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की कि जो इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। एक तो ये फ़ायदा हासिल होगा कि उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाएगी, दलील कायम हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि उनको तबलीग करने का सवाब मिलेगा, और ये बात हर मुबल्लिग को पेश नज़र रखनी चाहिए। हर तबलीग करने वाले को, हर पैगाम पहुँचाने वाले को पेश नज़र रखनी चाहिए कि उसका काम तबलीग करना है और रिज़ाए इलाही पाना है, लोगों को सीधी राह पर लाकर ही छोड़ना नहीं। लिहाजा हाँ, यानी कि लोगों को सीधी राह पर लगा के ही रहना है, ये उनका मकसद नहीं है। उनका सिर्फ मकसद ये है कि उन तक पैगाम पहुँचाया जाए। तो इसीलिए जो हदीस पाक है, वमा अलैना इल्लल बलाग, और हम पर नहीं है, ये आयत भी है और इस तरह की हदीसें भी मिलती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, और हम पर नहीं है मगर के पहुँचाना, यानी कि सिर्फ हम पर जो फर्ज है वो पहुँचाना है, ठीक है। अगला बंदा जो है वो अमान करता है नहीं करता है वो उसके ऊपर है। लिहाजा मुबल्लिग नेकी की दावत देता रहे और नताइज अल्लाह के हवाले कर दे, और लोगों के नेकी की दावत कबूल ना करने से मायूस होने की बजाय उस सवाब पर नजर रखे जो नेकी की दावत देने की सूरत में उसे आखिरत में मिलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो अगर बंदा मद्दे नज़र रखता है, मुबल्लिग जो तबलीग करने वाला हर बंदा जो है वो अपने शोबे में मुबल्लिग है, ठीक है। मसलन कि कोई इंजीनियर है तो वो अपने मुतअल्लिकीन के लिए वो सरबराह है उनका, तो वो सरबराह से सवाल होगा कि तूने अपने मुतअल्लिकीन को कितनी तबलीग की। और एक कोई भी मसलन कि हमारे शाहिद भाई हैं वो फौजी हैं, और उनके अंडर जितने भी सिपाही आते हैं या कोई आर्मी चीफ है या इस तरह का कोई बंदा है, तो उसके अंदर जितने भी आएंगे तो उनसे उस सरबराह से पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तूने तबलीग कितनी की, तूने इसको किस तरह समझाया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हर मुबल्लिग को पेश नज़र रखनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ तबलीग करना है, पहुंचाना है सिर्फ पैगाम को, अमल करना ना करना उसके ऊपर है। तो ये तमाम का तमाम जो है हमारा सबक था आज का, जो है उन लोगों के बारे में बयान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यही लोग हैं जो कि हिदायत पर हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और वही लोग जो हैं वो फलाह पाने वाले हैं। कौन से लोग कि जो ईमान लाते हैं गैब पर, ठीक है, युमिनून बिल गैब, और जो भी सिफात बयान हुई उस पर जो है वो ईमान लाते हैं, तो वही लोग जो हैं वो कामयाब हैं। और फिर बयान किया कि बेशक जो कुफ़ार हैं उनको समझाओ या ना समझाओ वो ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन इससे ये बात वाज़ेह नहीं, इससे ये बात लाज़िम नहीं आती कि उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि फ़ायदा ये है कि हमें सवाब भी मिल जाएगा, दूसरी ये है कि उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला जो सुना है उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी सवाल होता है तो वो आप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। तो बाकी अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि हमें इसी तरह दीन मतीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।